الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خدا بحد جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحد خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم بے اقتدار ہوئی دنیا میں ہماری، اور ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات ذہن حاضر کیجئے گا، میں نے خطبہ کے بعد میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی توبہ کر لو۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی، آقا فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک علامت ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے حیا۔ آج میری قوم سے حیا نکل چکی ہے، حیا ہم سے نکل چکی ہے، ہمارے ذہنوں سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے تمدن سے حیا اور شرم بالکل دور ہو چکی ہے۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے حیا نکل گئی، غیرت نکل گئی۔ اور یاد رہے مصطفیٰ فرماتے جس قوم کی غیرت مر جاتی ہے، جس قوم کی حیا مر جاتی ہے، جس قوم کی شرم مر جاتی ہے، مصطفیٰ فرماتے پھر وہ قوم کہیں کامیاب نہیں ہوتی۔ اور یہ حیا ہی تو ہے، نہ باپ کا بیٹے کو ادب یاد ہے، نہ بیٹے کو باپ کا شعور ہے، نہ ماں سے بیٹی کا ادب آتا، نہ بیٹی سے ماں کی تہذیب آتی ہے، نہ بیوی سے شوہر کا ادب آتا ہے، نہ ان میں سے کسی کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی ہی تو ہے، اور اسی بے حیائی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میری قوم بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ آؤ ذہن حاضر کرو، آج پوری دنیا میں خاص کر کے ملک ہندوستان میں ایک سازش چل رہی ہے، اور وہ سازش ہے کہ مسلمانوں سے ان کے حقوق چھین لیے جائیں، مسلمانوں سے ان کی شریعت چھین لی جائے، مسلمانوں کو پھر قید کر کے رکھ دیا جائے، مسلمانوں کے پیروں میں پھر غلامی کی پیڑیاں ڈال دی جائیں۔ لیکن اپنی بات بڑھانے سے پہلے ان سے کہوں گا میری فطرت نہیں ہے پابندیوں سے جینے کی، میری فطرت نہیں ہے پابندیوں سے جینے کی۔ غلامی کب تک پیروں میں بیڑیاں ڈالے گی، غلامی کب تک پیروں میں زنجیریں ڈالے گی؟ اے میری قوم کے نونہالو، اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کان کھول کر کے سن لو، فرماتے میری فطرت نہیں پابندیوں سے جینے کی، غلامی کب تک پیروں میں بیڑیاں ڈالے گی؟ مسلمانوں اپنے سروں کو ڈھانک کر کے چلو، مسلمانوں اپنے سروں کو ڈھانک کر کے چلو، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر کے چلو۔ یہ پہچان قسم اللہ کی دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ آج ہمارے سر خالی ہیں، ہماری قوم کے حالات تو یہ ہیں، اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے
تو مسجد تک ٹوپی لے کر کے نہیں جاتے، نماز تک پڑھنے کے لیے ٹوپیاں لے کر کے نہیں جاتے، مسجد میں گھسے ادھر ادھر تاک جھانکتے ہیں، مسجد کی الماریاں جھانکتے ہیں، کہیں ٹوپیاں رکھی ہوئی نظر آ جائیں، کہیں ٹوپیاں دکھ جائیں، اور بس ان کو پہنا۔ اور بعض کے حالات تو ہیں کہ وہ ٹوپیاں تک پہننے کی فرصت نہیں ہے ان کو، یا کچھ لے کر کے آتے ہیں ٹوپیاں گھروں سے جیب میں رکھ کر کے، مسجد میں گھسے، اوڑھ لی، نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، اتار کر کے رکھ دی ہے۔ یہ میری قوم کے حالات ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایسی قوم کہیں کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنا شعار بھول جائے، اپنی پہچان بھول جائے؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ لیکن آؤ آج آپ نے اور سب نے، پوری دنیا نے یہ بات سنی ہے اور سب کے ذہن تک یہ بات پہنچ بھی گئی ہوگی، جتنے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ سب تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ قرآن اتنی تیز آپ کے ذہن تک نہیں پہنچے گا، رسول اللہ کی بات اتنا تیزی سے آپ کے دل و دماغ میں نہیں اترے گی، آپ تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ آپ کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، رسول اللہ کی باتیں سننے کی مہلت نہیں ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گلی علاقے میں ہماری آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں، پہلے اخبار ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہماری آنکھ بعد میں بند ہوتی ہے، پہلے ٹیلی ویژن ہمارے سامنے ہوتا ہے، اسی ٹیلی ویژن کے مادھیم سے، اسی اخبار کے مادھیم سے آپ نے اس بات کو باخوبی جان لیا ہوگا۔ اور بات کیا ہے؟ بات ہے کرناٹکا کی مسکان کی بہادری۔ میں صد بار دل کی گہرائیوں سے اس اسلام کی مقدس شہزادی کو صد بار سلام کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے اس کی ماں کو سلام کرتا ہوں، اس کے باپ کو سلام کرتا ہوں، جس نے ایسی ایک چٹان کی طرح ایک دلیر، ایک بہادر بیٹی کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تربیت میں کود کود کے یہ بات بھر دی ہے۔ ہم قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن شریعت کی پامالی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ضرور کہوں گا یہ تہذیب اس کی ماں کی ہے، یہ تمدن اس کے باپ کا ہے، ورنہ وہ تہذیب، وہ تمدن اس کے باپ کا نہیں ہوتا تو سینکڑوں نوجوانوں کے بیچ میں وہ تنہا اسلام کی مقدس شہزادی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ بھی بزدلوں کی طرح کسی کونے کو پکڑ کے چھپ کر کے بیٹھ جاتی، لیکن میں اس کی دلیری کو بار بار سلام کرتا ہوں۔ اس کی جب ویڈیو کو میں نے دیکھا تو میری طبیعت باغ باغ ہو گئی، میں نے صد بار اس کو اس وقت بھی سلام کیا، اور آج بھی سوشل میڈیا کے مادھیم سے میں صد بار اس بچی کو سلام کرتا ہوں اور اس کی بہادری کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گا، علماء کی توجہ چاہوں گا، افسوس کے ساتھ آج میری اس قوم کی اس مقدس شہزادی نے، اس بیٹی نے ایک بہادری کا کام کیا تو میری قوم کے کچھ دانشوران حضرات نے اس کو نوٹوں میں خریدنے کی بات کر لی۔ کسی نے کہا ہم 5 لاکھ دیں گے، کسی نے کہا ہم 5 کروڑ دیں گے۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ او اس کو انعامات دینے والوں، تحفہ دینے والوں، میں ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں شریعت نوٹوں میں نہیں بکتی ہے، شریعت نوٹوں میں نہیں بکتی، بہادریاں نوٹوں سے نہیں خریدی جاتی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا اس کو انعامات دینے والوں، اس کو انعام دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا میرے قوم کی ہر غریب بچی کو جس کے سر پر چادر نہیں ہے، جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کروڑ روپے خرچ کرنے والوں اس میں کے 150 روپے خرچ کر کے اس غریب بچی کے سر پر چادر لا کر کے رکھ دو، اس کے ہاتھ میں نقاب دے دو، اس کے جسم پر برقع پہنا دو، خدا کی قسم اس بچی کو انعام دینے سے زیادہ کہیں میرا اللہ اس بات پر راضی ہو جائے گا۔ میرے عزیز، آج ہمیں اور آپ کو قوم کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی ہم کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، لیکن آؤ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میری شکایت اکثر تقاریر میں ان لوگوں سے نہیں رہتی جو مخالفین اسلام ہیں، میری شکایت اکثر ان لوگوں سے نہیں رہتی جو کفرستان میں ہیں، جو مشرکین کی جماعت میں ہیں، ان سے میری شکایت نہیں رہتی، اکثر میری شکایت جو رہتی ہے وہ میری اپنی قوم سے رہتی ہے، اپنے آپ سے، اپنی ضمیر سے رہتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا مولا ہم اتنے کمزور ہو گئے،
ہم سے ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے، ہم اتنے نکمے ہو گئے، ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہم بلوں میں اپنے منہ دبا کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچوں کے حجاب کھینچے جا رہے ہیں، ہماری بچوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ میری غیرت نے جھنجھوڑ کے ایک بات کہی، رضوی کان کھول کر کے سن لو، یہ تو جو ہے وہ ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے یہ سنو۔ حقیقت اس بات کی یہ ہے، حقیقت پر یہ بات مبنی ہے، حقیقت اس بات پر آمادہ ہے۔ جواب ملتا ہے یہ جو آج قرآن کو بدلنے کی بات کہی گئی، اذانوں پر پرتیبند لگانے کی بات کہی گئی، برقع چھیننے کی بات کہی گئی، ٹرپل طلاق کی بات کہی گئی، یا اسلام کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھائی گئی ہے، ان تمام کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے جب سے قوم مسلم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو دل میں بسانے سے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے قریب جانے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اس وقت سے قوم باطل نے یہ اعلان کر دیا ہے یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن سے 26 آیتیں نکال کر کے قرآن کو بدل کر کے ہم نے قرآن نہیں پڑھا، باطل طاقتوں نے قرآن کو بدلنے کی بات کر دی۔ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے اذان کے وقت اپنے کام کاج کو بند نہیں کیا، ہم نے اذان کے وقت اپنے کاموں کو بند نہیں کیا، ہم نے دنیاوی باتوں کو نہیں روکا، ہم نے ٹیلی ویژن کو بند نہیں کیا۔ باطل طاقتوں نے دیکھا جب قوم مسلم اس کا ادب احترام نہیں کرتے تو پھر ان اذانوں پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ اذانوں پر پابندی لگا دی جائے۔ پھر اس کے بعد میری قوم نے اپنی بیویوں پر ظلم کرنا شروع کر دی، زیادتی کرنا شروع کر دی، گھر کے مسائل کو لے کر کے کورٹ کچہری تک پہنچ گئے، عدالتوں تک پہنچ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا جب اس کو کاؤنٹنگ کیا گیا، گنتی لگائی گئی، حساب نکالا گیا، تو پتہ چلتا تھا کہ مسلم خواتین اکثر اس بات کی شکاری ہیں کہ ان کے شوہر نے کبھی کسی بات پر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، طلاق نام کا لفظ دے کر کے انہیں اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ پھر قوم مسلم کی طرف یہ آواز اٹھائی گئی، یہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، بدل کے رکھ دو ٹرپل طلاق کو بھی۔ پھر قوم مسلم کی طرف ایک آواز اور اٹھائی گئی جو آج بھی چل رہی ہے، میں نے اور میری قوم نے اپنی بچوں سے دوپٹے چھین لیے، ان سے حجاب چھین لیے، ان سے نقاب چھین لیے، میں نے اور آپ نے اپنی ان بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رکھ دیا ہے، بے حیائی کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اور جب ہم پردے کو فالو نہیں کرتے، ہم پردے کو نہیں لیتے، جب پردہ ہمارے قریب نہیں آتا، جب حیا ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی تو اعلان ہو جاتا ہے جب پردے کی پاسبانی قوم مسلم نہیں کرتی ہے تو پھر اس سے یہ پردہ بھی چھین لیا جائے، یہ حجاب بھی چھین لیا جائے۔ اور اسی بات کو لے کر کے کرناٹکا کے اندر آواز اٹھائی گئی، لیکن میری اس قوم کی بیٹی نے سینہ ٹھوک کر کے یہ بات کہی، پردے کی پاسبانی ہم کل بھی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن آؤ کرنا چاہیے۔ اپنی بچوں کے ہاتھ میں بے غیرتی کا تاج کس نے دیا؟ ہم نے دیا، ہم نے۔ اپنی بچی کو بے حیائی کے دروازے پر کھڑا کس نے کیا؟ ہم نے کیا، ہم نے۔ اپنی بچیوں کو غلط راستہ کس نے دکھایا؟ ہم نے دکھایا۔ پیارے، اگر ہماری تہذیب میں طاقت ہوتی، ہمارے تمدن میں طاقت ہوتی، ہمارے وقار میں اگر طاقت ہوتی تو خدا کی قسم میں دعوے سے یہ بات کہہ دوں گا، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دوں گا، میری تہذیب اگر اسلام کے دائرے میں ہوتی تو میری قوم کی بچی کبھی بغیر پردہ نظر نہیں آتی۔ آؤ پردے کو ہلکے میں سمجھنے والوں ایک روایت سماعت کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور حجرہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اماں خدیجہ کون ہیں؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کی سب سے پہلی اور بڑی بیوی ہیں۔ اماں خدیجہ فرماتی آقا میری حجرے میں تشریف لے آئیں۔
آقا اما خدیجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب مصطفیٰ حجرے میں تشریف لے کر کے گئے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ جو فرشتہ تمہارے ساتھ مکہ میں تھا کیا وہ ابھی بھی ہے؟ فرمایا ہاں ابھی بھی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جو فرشتہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کیا وہ ابھی بھی ہے؟ کہاں ابھی بھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو فرشتہ میرے گھر کے صحن میں دکھتا تھا وہ ابھی دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو فرشتہ میرے کمرے کے اندر ہے کیا وہ ابھی بھی دکھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو فرشتہ باہر دکھتا تھا وہ ابھی بھی دکھتا ہے؟ کہاں ابھی بھی دکھتا ہے۔ پھر اما خدیجہ نے کام کیا، اور کام کیا کیا؟ اما خدیجہ نے اپنے سر سے چادر اطہر کو اتار دیا اور کالی کملی والے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں جو فرشتہ مدینہ میں نظر آتا تھا، جو فرشتہ مکہ میں نظر آتا تھا، جو فرشتہ بدر میں دکھتا تھا، جو فرشتہ مکے کی گلیوں میں نظر آتا تھا، جو فرشتہ میرے دروازے پر تھا، جو میرے گھر کے صحن میں تھا، یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ تمہیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ وہ فرشتہ مجھے اب نظر نہیں آتا، اب نظر نہیں آتا۔ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو اما خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے پاس واقعی فرشتہ آتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اما خدیجہ فرماتی ہیں، اور اما خدیجہ بڑا اچھا علم رکھنے والی تھی، پڑھے لکھے خاندان سے تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، یہ توریت کے عالم تھے، بڑے اچھے عالم تھے یہ ورقہ بن نوفل۔ تو ورقہ بن نوفل سے بھی بہت ساری باتیں سیکھی، تو بڑا اچھا علم رکھنے والی تھی اما خدیجہ۔ اما خدیجہ نے کہا آقا آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہی فرشتہ ہے جو حضرت آدم کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت شیش کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت ادریس کے تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو زکریا کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت یحییٰ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو دانیال کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت سلیمان کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت نوح کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت صالح کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو حضرت یعقوب کے ساتھ تھا، حضرت یونس کے ساتھ تھا، حضرت یوسف کے ساتھ تھا، حضرت اسماعیل و اسحاق کے ساتھ تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تھا، جو داؤد کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ تھا۔ آقا رحمت کے فرشتے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں جس جگہ پر کوئی بغیر پردہ عورت موجود ہو، جس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، جس کے اندر حیا نہ ہو، اس جگہ سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں گے ایک بات، نبی کا گھر ہے وہ، حجرہ میرے نبی کا ہے، نبی کی بڑی بیوی اما خدیجہ کا حجرہ ہے وہ، تشریف رکھتے ہی امام الانبیاء سامنے ہے اما خدیجہ، اور بات کیا ہے صرف چادر اطہر اتاری پیچھے کو اور فرشتے ہی چلے گئے، وہ رحمت والا فرشتہ ہی چلا گیا۔ میں نے کہا یار چل چادر تو خدیجہ نے اتاری تھی، لیکن دیدار تو امام الانبیاء کا کر رہا تھا، اور اس امام الانبیاء کا جس کی زیارت کے لیے آسمان سے ڈیلی 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح میں اترتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت شام میں اترتی ہے، اور فرماتے ایک بار جو فرشتہ آ جائے گا صبح قیامت تک اس کا نمبر نہیں آ سکتا، جس کی زیارت کے لیے ملائکہ ترستے ہو، جس کی زیارت کے لیے فرشتے ترستے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج وہی چہرے والضحیٰ سامنے ہے، آج وہی رخ زیبا سامنے ہے، آج وہی چہرے امام الانبیاء سامنے ہے، لیکن فرشتہ ہے کہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھ لیا کس لیے؟ تو کہا یہاں خدیجہ بغیر پردے کے کھڑی، نبی کی بیوی اگر چادر اتار دے تو رحمت کے فرشتے چلے جائیں، اور میری بہن بیٹیاں چادر تو بہت دور کی بات ہے، گلے تک میں دوپٹے نظر نہیں آتے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کیا ایسے گھروں میں برکتیں ہوں گی؟ کیا ایسی قوم کامیاب ہوگی؟ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا ان باتوں کا؟ ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہوتی ان باتوں کی؟ یارو احساس کیا کرو، سوچا کرو اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل میں نے اور آپ نے اس کو بنا رکھا ہے۔
خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں کہوں گا، اسلام جتنی آسانی لے کر کے قوم مسلم یا پوری دنیا انسانیت کے لیے آیا ہے، اس دنیا میں کائنات میں کوئی مذہب اتنی آسانی لے کر کے نہیں آیا جتنی آسانی میرے نبی نے عطا فرمائی، اسلام نے عطا فرمائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کو حقیقت میں انسانیت سکھائی ہے۔ کھانا اسلام نے سکھایا، پہننا اسلام نے سکھایا، بولنا اسلام نے سکھایا، بات چیت کا سلیقہ اسلام نے دیا، بیٹھنے کا سلیقہ اسلام نے دیا، اٹھنے کا سلیقہ اسلام نے دیا، سونے کا سلیقہ اسلام نے دیا، ہر چیز اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس اسلام کی تاریخ کو پڑھتے نہیں، کیونکہ اخبار ہمیں اس بات کی مہلت نہیں دیتی۔ کسی موت پر عالم کی بات ہم سنتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ٹیلی ویژن ہمیں اس بات کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ میری قوم، کب تک ظلم کو زیادتی کے شکاری بنتے رہو گے؟ کب تک اس کے شکار رہو گے؟ کب تک باطل طاقتوں کے نیچے دب کر کے کام کرتے رہو گے؟ آج ہمیں شعوری زندگی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر شعور بیدار کرنا ہے، قوت اسلام بیدار کرنی ہے، وہ قوت اسلام جو آقا نے 1400 سال پہلے اپنی قوم کو عطا فرمائی تھی۔ اور مصطفیٰ نے بار بار یہی کہا تھا، میری قوم بڑے خطرناک دور سے تمہیں گزرنا ہے، لیکن ایسے عالم میں اپنے ایمان کا سودا مت کر بیٹھنا۔ لیکن افسوس میری قوم اسی حالت میں اپنے ایمان کا سودا کر گئی۔ لیکن یارو، یہ اسلام کا سودا ہی ہے جو آج ہمارے گھروں سے چادریں چھن گئی، ہماری بیٹیوں سے نقاب چھن گئے ہیں، ہماری بیٹیوں سے پردے چھیننے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن حضرات، آج مجھے اور آپ کو عملی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے کر کے ان کے ہاتھ میں نقاب دے دو، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی حدیثیں دے دو، ان کے ذہن میں نبی کی باتیں اتار دو، ان کے ذہن میں سیدہ فاطمہ کا کردار دے دو، ان کے ذہن میں سیدہ زینب کی زندگی دے دو، ان کے ذہن میں سیدہ سکینہ کا عشق بھر دو۔ خدا کی قسم پھر وہ سیدہ بھی پکار کر کے کہے گی، باہر کنیز فاطمہ تجھے میں صد بار سلام کرتی ہوں۔ اور نانا سے کل قیامت میں کہے گی، نانا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری بیٹی فاطمہ کی کنیز ہے، تمہاری بیٹی فاطمہ کی کنیز ہے۔ اور میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اس مسکان کی بہادری کو دیکھ کر کے، اس مسکان کی بہادری کو دیکھ کر کے، اس کی جرت کو دیکھ کر کے، اس کی آنکھ سے آنکھ ملانے کو دیکھ کر کے ضرور سیدہ فاطمہ نے بابا کی بارگاہ میں کہا ہوگا، بابا دیکھو آج بھی تمہاری بیٹی کا کردار زندہ ہے۔ سیدہ زینب نے بھی کہا ہوگا، نانا دیکھو آج بھی تمہاری نواسی کا کردار زندہ ہے۔ جیسے کل کربلا کے میدان سے تمہاری نواسی سیدہ زینب نے چلا کر کے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات زمانے کو بتلا دی تھی کہ ہم اس خان وادے کی بیٹیاں ہیں، اس نبی کی شہزادیاں ہیں جس نبی کے قبضے اختیار میں پوری کائنات دی ہے۔ ارے نہ کل ہم جھکے تھے نہ آج جھکنے والے ہیں۔ اور دیکھو میرے بھائی کا سر آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی آج اسلام کے نغمے گا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج میرے یقین کہتا ہے سیدہ زینب نے ضرور یہ بات کہی ہوگی، بابا نانا دیکھو آج تمہاری نواسی کی سنت کو زندہ کرتی ہوئی یہ زمین پر مسکان نظر آ رہی ہے۔ اس مسکان کے ترانے آج بھی وہاں گائے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے میں اپنی اس بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے پھر صد بار سلام کرتا ہوں، میری لال میرا صد بار تجھے سلام ہے، تیرے باپ کو تیری ماں کو سلام ہے، تیرے خانوادوں کو سلام ہے کہ انہوں نے تیری تہذیب میں کوٹ کوٹ کے نبی کا عشق بھر دیا ہے۔ نکلو میدان میں۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج اپنے حقوق کی لڑائی تمہیں خود لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن بیٹی ایک بات سن لو، جو بچیاں ٹک ٹاک پر مجرا کر رہی ہیں، موبائل اور انسٹاگرام پر مجرا کر رہی ہیں، اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنا وقار ان ٹک ٹاک پر مجرا کرنے والیوں کو حاصل نہیں ہوگی۔
جو سالوں سال سے ٹک ٹاک پر محنت کر رہی ہیں، اتنی شہرت کی حامی نہیں بنی ہوں گی، لیکن بیٹی پردے میں رہ کر کے نبی کی بات کر لی تو دیکھ پوری دنیا میں تیرے ترانے گائے جا رہے ہیں، ہر بندے کی زبان پر تیرا نام ہے، تیرا نام ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، نبی کی شریعت پر چلو اور پردے کی پاسبانی کرو، اللہ کی قسم پوری دنیا تمہارے ترانے گاتی ہوئی نظر آئے گی، اور جب جاؤ گی تو ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، دیکھو کنیز فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو سیدہ زینب کی کنیز کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو سکینہ کی چہیتی کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو خدیجہ کے کردار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو یہ عائشہ صدیقہ کا پیار جا رہا ہے، دیکھو نبی کی شریعت کی پاسبانی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے قوم مسلم کی بیٹی تجھے صدبار میرا سلام ہے، صدبار میرا سلام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آج عملی جامہ پہننے کی ضرورت ہے، اپنے حجاب کی پاسبانی کرو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور یہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، جب تک طریقے مصطفیٰ کو نہیں آزماؤ گے، جب تک طریقے مصطفیٰ پر نہیں چلو گے، جب تک نہیں اپناؤ گے نبی کی سیرت کو، اس وقت تک کامیابی تمہاری قریب تک بھی نہیں آ سکتی۔ میرے پیارے، عملی میدان میں اتر جاؤ اور اپنی بیگانے کا شعور